بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائس چینل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من العلي العظيم۔ حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور اسٹیج پر رونق افروز قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے کی برکت سے دین کی نسبت پر اور قرآن پاک کی محبت میں اس ایمانی اور نورانی محفل میں شرکت کی سعادت میسر فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، طلبہ، فیض یافتگان، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک ہیں اور حصے دار ہیں، در حقیقت ان خوش نصیب اور سعادت مند اللہ کے بندوں اور اس مدرسے سے فیض اٹھانے والوں کے لیے اعزاز کے طور پر منعقد کیا گیا ہے، جن کے سینوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ جنہوں نے اس مدرسے میں
حضرات اساتذہ کرام کی نگرانی و تربیت میں رہ کر قرآن پاک پڑھنے کا سلیقہ سیکھا اور آیات قرآنیہ کو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے ان خوش نصیب لوگوں کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی گئی۔ حفاظ قرآن ہو یا قرائے کرام ہو یا علماء دین ہو، ان کے سروں پر اس طرح کے پروگراموں میں جو دستار باندھی جاتی ہے تو اس سے دو طرح کے پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ ایک پیغام تو بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کے حافظ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے کلام کو بہتر انداز میں پڑھنے کا سلیقہ سیکھنے کی وجہ سے وہ نعمت و دولت ان کا مقدر بنی ہے کہ جس سے زیادہ قیمتی نعمت و دولت اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اس عظیم الشان نعمت کے حصول کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے خوش نصیب لوگوں کو مجمع عام میں اعزاز سے نوازا جائے، ان کا اکرام کیا جائے، تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک سے وابستہ کریں گے، دینی علوم سے ان کو آراستہ کریں گے، آیات قرآنیہ پڑھنے کا سلیقہ ان کو سکھائیں گے، تو آج جس طرح ان حفاظ و قرآن کے، ان حفاظ و قرہ کے سروں پر اعزاز کی دستار باندھی جا رہی ہے، اسی طرح ایک دن ہمارے بچوں کے سروں پر بھی اعزاز کی دستار باندھی جائے گی، اور یہ اعزاز و اکرام حفاظ کرام کا صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ حقیقی اعزاز و اکرام تو اللہ رب العزت والجلال کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اول و آخرین کے، اولین و آخرین کے اجتماع کے موقع پر ہو۔ دنیا کے مجامع کے اندر، دنیا کے پروگراموں میں حفاظ کرام کو اعزاز سے نوازا جانا در حقیقت رحل سل ہے اس اعزاز و اکرام کی جو اللہ کی طرف سے حفاظ کرام کو عطا کیا جائے۔ تو ایک پیغام دستار بندی کے ذریعے یہ دیا جاتا ہے کہ واقعتاً ایسے لوگ اکرام کے اور اعزاز کے لائق ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے، چنا۔ دوسرا پیغام دستار بندی کے ذریعے ان کو دیا جانا مقصود ہوتا ہے جن کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے۔ دستار بندی کے ذریعے ان کو ان کا مقام یاد دلایا جاتا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے۔ 50 کے مجمع میں، سینکڑوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں اگر حفاظ کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے تو مقصد حفاظ کرام کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ دیکھو قرآن مقدس کی شکل میں اب وہ دولت تمہیں نصیب ہو گئی کہ جس کی قدردانی انسان کو دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے، اور جس کی ناقدری کے نتیجے میں انسان کامیابی کی طرف چل نہیں پاتا ہے بلکہ ناکامیاں اس کے لیے مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ دستار بندی کا ایک یہ بھی پیغام ہے۔
جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام کو حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، ان کی ذمہ داری عام لوگوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ اب ان کو اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہوگی، گناہوں سے پاک ہو کر ایسی زندگی گزارنے کا عادی بننا ہوگا، قرآنی اور نبوی تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے کا پابند بننا ہوگا کہ کوئی ان کی زندگی کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی ان کے کسی عمل کے اوپر تنقید نہ کر سکے، وہ اپنی پوری زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کے پابند بنے۔ اور اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں جو دولت ان کو عطا کی ہے، اس دولت کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے لیے جزء لازم بنائے رکھیں، اپنی ذات سے اس دولت کو دور نہ ہونے دیں، الگ نہ ہونے دیں۔ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن پاک کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہے۔ ایک حافظ قرآن کی یہ ذمہ داری ہے، ایک قاری قرآن کی یہ ذمہ داری ہے، ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے۔ ویسے تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری قرآنی اور نبوی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہے، لیکن جن لوگوں کو خاص طور پر اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، یہ علوم نبوت سے ان کے سینوں کو معمور کیا ہے، ان کی ذمہ داری دوسروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے، اساتذہ کی تربیت و نگرانی میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا رہے، قرآن پاک کو یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی رہے، اور پھر مدرسے سے الگ ہونے کے بعد کسی آزادانہ ماحول میں زندگی گزارنے کی وجہ سے تلاوت سے بھی ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے اور قرآنی ہدایات پر عمل کرنے میں بھی ہم کمزور پڑنے لگے۔ ایک حافظ کو اپنے حفظ کے اندر جلا پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور جلا پیدا ہوگا کثرت تلاوت کے ذریعے۔ قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد بھول جانا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن یاد کرنا سعادت کی چیز ہے، اسی طرح قرآن یاد کر کے بھول جانا یہ اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی چیز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، عرضت علی ذنوب امتی فلم ار ذنبا اعظم من سورة او آیت اوتیها رجل ثم نسیها۔ فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، میں نے اپنی امت کے گناہوں کا جائزہ لیا، تو ان گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ میری نگاہوں کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے کسی بندے کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد کرا دی گئی، کوئی آیت یاد کرا دی گئی، دیکھ کر پڑھنے کا سلیقہ عطا کر دیا گیا، پھر غفلت کی زندگی میں منہمک ہونے کی وجہ سے اس نے قرآن پاک کی اس آیت کو بھلا دیا، جس کو پڑھنا سیکھ لیا تھا اس کو فراموش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے گناہوں میں اس سے بڑا گناہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے اگر سرفراز فرمایا ہے تو حفاظ قرآن کو کثرت تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حافظ قرآن کو تو اس بات کا معمول بنا لینا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 3 پارے قرآن پاک کی وہ تلاوت کرنے والا ہو۔ صرف رمضان کے لیے
حافظ بننے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہونا چاہیے، اور رمضان میں تراویح پڑھانے کی نیت ہی سے قرآن پاک کو یاد کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر نہ ہونا چاہیے، بلکہ سال بھر قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا معمول حافظ قرآن کا ہونا چاہیے کہ رمضان کے قریب آنے کی وجہ سے اس کے ذہن پر کسی طرح کا کوئی بار نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو کہ اب رمضان آ رہے ہیں، میں تراویح کیسے پڑھاؤں۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے، تعاہدوا بالقرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے، پیغمبر علیہ السلام ان سے فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی نگرانی رکھا کرو، قرآن پاک کی حفاظت کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، رسی توڑا کر بھاگنے والے اونٹ سے زیادہ تیزی کے ساتھ قرآن انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہم نے نہیں کیا، تو پھر قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت جب تک نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ایک حافظ قرآن پاک کو برقرار رکھنے میں اور محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو دستار بندی کے ذریعے جہاں اعزاز و اکرام مقصود ہوتا ہے حفاظ کرام کا، وہیں حفاظ کرام کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ آپ حافظ بن چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں، قاری بن چکے ہیں، اب آپ کو قرآن پاک کی قدردانی کے ساتھ زندگی گزارنی، آپ کا طور طریق ایسا ہو، آپ کا حلیہ ایسا ہو، آپ کی وضاقتہ ایسی ہو، آپ کی تراش خراش ایسی ہو، آپ کی رفتار و گفتار ایسی ہو کہ کسی کو آپ کے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں ہمارے بہت سے بھائی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کے بہترین حافظ بن جاتے ہیں، دو چار محرابیں بھی سنا دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ان کا ماحول ایسا چینج ہوتا ہے کہ داڑھی مونچھ بھی صاف ہو جاتی ہے، سر سے ٹوپی بھی اڑ جاتی ہے، سوٹٹ بوٹٹ ہو کر زندگی گزارنے لگتے ہیں، پھر کہیں سے کہیں تک یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ حافظ صاحب ہیں۔ کوئی جانکار بتاتا ہے کہ یہ حافظ صاحب ہے تو ان کو حافظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی۔ اللہ رب العزت والجلال اس طرح کی ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک مستغنی ہے اور بے نیاز ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک سے وابستگی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک قرآن پاک سے سچی وابستگی اور سچا تعلق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآنی تقاضوں پر عمل باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مومن و مسلمان بنائے، اور ایمان کی شکل میں وہ عظیم نعمت اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے کہ جس انسان کے دل میں ایمان کی وہ شمع روشن ہے تو چاہے دنیا کی کوئی اور دولت اس کے پاس نہ ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ کامیاب اور کامران قرار دیا جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بہترین مومن بن کر اس دنیا کے اندر جئیں، ایسے مسلمانوں کے اندر ہمارا شمار ہو جو اللہ کی مرضیات پر چلنے والے ہوتے ہیں،
اور جن کے اعمال کا چرچا باری تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ جب اللہ نے ایمان جیسی بے مثال دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے تو ہماری ذمہ داری اس دولت کی قدردانی کرنے کی ہے، اور قدردانی یہ ہے کہ ایمانی تقاضوں پر عمل ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے۔ ہم بہترین مومن کیسے بن پائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور 10 صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اور بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ جاء رجل من الانصار وسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک قبیلہ انصار سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ساتھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا، اور بغیر کسی تمہید کے بڑی بے تکلفی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین منتظر رہا کرتے تھے اس طرح کے لوگوں کے، جو دیہات کے رہنے والے ہوں، سادہ زندگی گزارنے والے ہوں، آداب سے نابلد اور ناواقف ہوں، وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور بے تکلفانہ گفتگو کریں، آپ ان کے سوالات کا جواب دیں، تو ان جوابات کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کا رخ متعین فرماتے تھے۔ صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بالکل غیر مانوس ساتھی آئے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اور ایک بڑا بنیادی سوال کیا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ من افضل المؤمنین؟ اے اللہ کے رسول، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا ہے، اب ہمارا جذبہ اور ہماری طلب اور ہماری تڑپ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ درجے کے مومن اس دنیا کے اندر بنیں۔ آپ ہمارے سامنے نسخہ تجویز فرمائیے، ایسا عمل بتائیے کہ جس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں میں افضل ترین لوگوں میں ہمارا شمار ہونے لگے۔ یہ بتائیے کہ سب سے افضل مومن کون ہے؟ جواب سنیے نبی کریم علیہ السلام کا۔ آپ نے بہترین اور افضل مومن کی علامت و نشانی کے طور پر نمازوں کی کثرت کا ذکر نہیں فرمایا، ذکر و اذکار، تسبیحات و وظائف کی کثرت کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہو، جو نرم زبان بولنے کا عادی ہو، صداقت و سچائی اور حقانیت جس کی زبان کا شیوا ہو، جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال اپنے دل کے اندر لانے والا نہ ہو، جو اپنے والدین بڑوں اور بزرگوں کا احترام کرنے والا ہو، عزت کرنے والا ہو، توقیر کرنے والا ہو، ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والا نہ ہو، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، جو اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، جو اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ بہترین رویے کا اور برتاؤ کا مظاہرہ کرنے والا ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے افضل ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہدایات امت کو دیا کرتے تھے وہ زبانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو میرے آقا کی زبان سے نکلنے والی نصیحت ہوتی تھی وہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں 100% نمایاں طور پر دکھائی دیتی تھی۔ اگر آپ نے بہترین مومن کے لیے
عمدہ اخلاق کا ہونا لازم قرار دیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں ایسے عظیم اخلاق کے حامل بن کر تشریف لائے تھے کہ آپ جیسا کردار کا مظاہرہ کرنے والا اس دنیا نے نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ شاید اب قیامت تک دیکھ سکتی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اور اخلاق فاضلہ کی گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے۔ ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، روزوں کا اہتمام کرنے والے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کے عادی ہوں، ذکر و اذکار اور تسبیحات کی توفیق بھی ہمیں میسر ہو جاتی ہو، لیکن ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہ کرتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، غیبت کرتے ہوں، کسی پر نازیبہ تبصرہ کرتے ہوں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہوں، تو یاد رکھیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تسبیحات، یہ سب کی سب دھری کی دھری رہ جائیں گی دوسروں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، بندوں کے حقوق کو تلف اور ضائع کرنے کی وجہ سے، بدخلقی کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے نیکیوں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین اخلاق کا حامل بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ان صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ من اکیس المؤمنین واحزمہم، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند، دانشور، فہیم اور سمجھدار کون سا مومن قرار دیا جائے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا له، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند وہ مسلمان ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کی تیاری میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والا۔ اس لیے کہ جب انسان کو موت یاد رہتی ہے تو پھر اللہ پاک کی نافرمانی کی جرأت و ہمت وہ انسان نہیں کر پاتا۔ جب بھی انسان کو اللہ کے احکامات کو پامال کرنے کی جرأت ہوتی ہے تو وہ موت سے غفلت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے احساس اور تصور سے محروم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس انسان کو ہر دم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا احساس رہے تو وہ کبھی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کے راستے میں قدم نہیں اٹھائے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اللہ کی ناراضگی اور غضب کو مول لینے کا باعث اور ذریعہ بننے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہدایت فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا کرو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان اعمال سے انسانوں کو بچنے کی ہدایت دی ہے، تلقین فرمائی ہے جو انسانی دلوں میں سختی پیدا کر دیتے ہیں، جو موت کے حوالے سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، زیادہ ہنسا مت کرو، ٹھٹھے مت لگایا کرو، اعتدال سے باہر ہنسی مذاق میں نہ نکلا کرو، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہ جاتی۔ افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ہنسنے ہنسانے کا ایک مزاج بن گیا ہے، اور بہت سے ایسے فنکار دنیا کے اندر پیدا ہو گئے جن کا کام ہی ہے مختلف لوگوں کی نقلیں اتار کر
جھوٹے سچے قصے اور کہانیاں سنا کر لوگوں کو اتنا ہنسانا کہ پیٹ پہ بل پڑ جائے۔ باقاعدہ ان فنکاروں کے شو ہوتے ہیں اور بھاری بھاری ٹکٹ لینے پڑتے ہیں ان کی شو میں شرکت کرنے کے لیے، ان کی ان بے ہنگم باتوں کو اور حرکتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے۔ اور دنیا ایسے نام نہاد فنکاروں کی ایسی دیوانی ہے کہ ہزار روپے بھی اگر ٹکٹ لے کر ان فنکاروں کے حرکات کو دیکھنے کے لیے جانا پڑے تو جاتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں، اور سوائے ہنسی مذاق کے وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ پھر موبائلوں میں ان کے پروگرام محفوظ ہوتے ہیں، گھنٹوں وہ پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور ہنسا جاتا ہے۔ جب ضرورت سے زیادہ کوئی چیز انسان کی زندگی کے اندر ہوگی تو وہ نفع پہنچانے والی نہیں ہوگی بلکہ نقصان پہنچانے والی ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کرتا ہے، کیونکہ موت سے غفلت کے نتیجے میں انسان ضرورت سے زیادہ ہنستا ہے، اور جب موت سے انسان غافل ہوگا تو پھر اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوگی، پھر وہ منمانی کرے گا، جو جی میں آئے گا وہ انجام دینے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عقل مند ایمان والا وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ فرمایا اولئک الاکیاس الذین ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ سمجھدار ہیں جن کے حصے میں دنیا کی شرافت بھی آئی اور جن کے مقدر میں آخرت کا اعزاز بھی بنا۔ اللہ تعالیٰ اسی شرافت سے اور اعزاز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان ذکر فرمائی۔ میں ان باتوں کا مختصراً ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معشر المہاجرین والانصار، اے مہاجروں اور انصار کی جماعت، 5 خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 خصلتیں، 5 عادتیں، 5 برائیاں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں وہ 5 برائیاں آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک برائی آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 5 برائیوں کا تذکرہ کیا، اور ہر برائی کا تذکرہ کرنے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے اس کے انجام بد کو بھی بتایا کہ جو معاشرہ، جو سماج، جو انسان اس طرح کی برائی کا ارتکاب کرے گا، نتیجتاً اس کو اس طرح کی گرفت کا، سزا کا، عذاب کا اور پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکہ کو غور سے سن کر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے والے افراد کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج جن پریشان کن حالات کا سامنا ہمیں ساری دنیا کے اندر کرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم نہ جانے کس کو الزام دے رہے ہیں، سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے انسانی زندگی میں مسائل اور پریشانیوں کے آنے کا سبب اور باعث کس چیز کو قرار دیا۔ پہلی بات نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی اعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل۔ فرمایا کہ جس قوم میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جن انسانوں میں کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کیا جانے لگے،
بے پردگی عام ہو جائے، عریانیت عام ہو جائے، ننگا پن عام ہو جائے، بد زبانی عام ہو جائے، بیہودہ گوئی عام ہو جائے، لوگ بے لگام اور بے قابو ہو جائیں، تو اللہ اس قوم کو، اس سماج کو، ان لوگوں کو لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور ایسی ایسی بیماریوں کا وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جن کا نام ان کے بڑوں نے اور بزرگوں نے سنا بھی نہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نت نئی بیماریاں اس دنیا کے اندر جنم لے رہی ہیں، تحقیقات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، ریسرچ پر ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن ہر نئی بیماری ایسی سر پر آ جاتی ہے کہ جس کے لیے کوئی دوائی ڈاکٹر تجویز نہیں کر پاتے، بالآخر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج دریافتی نہیں ہو سکتا۔ کینسر، جس کا نام پرانے زمانے میں کبھی کبھار سنا جاتا تھا، آج اتنا عام ہو گیا کہ جس کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بالآخر وہ اس مہلک بیماری کا شکار ہو گیا۔ وبائی بیماریاں دنیا کے اندر عام ہو رہی، آج کل تو ساری دنیا ایک وائرس سے اور وبائی بیماری سے جوجھ رہی ہے، اور اس وبائی بیماری کا ساری دنیا کے اندر چرچا ہے۔ کتنے ملکوں نے اپنے یہاں دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے، یہاں تک کہ عمرہ بھی بند ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے، کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ وائرس دنیا کے اندر پھیل رہا، تدابیر کی جا رہی ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے حیائی سماج کے اندر اور قوم کے اندر عام ہوگی تو پھر نت نئی بیماریاں اس تیزی کے ساتھ جنم لیں گی کہ ان پر قابو پانا آسان نہیں رہ پائے گا، مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ آج دنیا میں بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، عریانیت اور ننگے پن کو آج کی دنیا میں فیشن سمجھ لیا گیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا اخبارات کے ذریعے کہ پاکستان میں 8 مارچ کو عورتوں نے ایک جلوس نکالا جن کا سلوگن تھا، جن کے جلوس کا عنوان تھا میرا جسم میری مرضی، یعنی عورتوں کی طرف سے گویا کہ دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، ہم جس طرح چاہیں اپنے جسم کا استعمال کریں، کوئی قانون ہمیں اپنے جسم کے استعمال سے روک نہیں سکتا۔ یہ سراسر اسلامی اور قرآنی اور نبوی تعلیمات کے خلاف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی ملک کی عورتوں نے اس طرح کا جلوس اس دنیا کے اندر نکالا۔ جب اس طرح کی عریانیت اور فحاشی دنیا کے اندر عام ہوگی تو پھر اللہ کی رحمتوں کا اس دنیا کے اندر نزول نہیں ہوگا، بلکہ غضب اور غصے کا انسانوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے نوجوانوں میں جس درجہ بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے شرمی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا مشاہدہ تو ساری دنیا کر رہی ہے۔ آج موبائل ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی اس طرح دھڑکن بنے ہوئے ہیں کہ جب تک جی بھر کر وہ اسے دیکھ نہیں لیتے، گندے گندے مناظر سے اپنے ذوق کی تسکین نہیں کر لیتے، اس وقت تک ان کو میٹھی نیند نہیں آتی۔ سوتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، اور دیر صبح میں اٹھتے ہیں تو ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے موبائل ہی کو چیک کیا جاتا ہے۔ صحیح استعمال کرنے والے کم ہیں اور غلط استعمال کرنے والے زیادہ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی تو پھر اللہ کا غضب اور غصہ انسانوں کو بیماریوں کی شکل میں جھیلنا پڑے گا۔ باری تعالی ہر طرح کی بے حیائی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور
شرم و غیرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطِرُوا۔ جو قوم زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت کا مظاہرہ کرتی ہے، اللہ کی جانب سے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتی، استعمال نہیں کرتی، تو اس قوم کو بارش سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بارش کے زمانے میں بھی باران رحمت کا نزول نہیں ہوتا، اور اگر جانور نہ ہوتے، چرند و پرند نہ ہوتے، تو گنہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے رحمت کی بارش دنیا والوں کے اوپر ہوتی ہی نہ۔ بارش ہوتی ہے تو بے زبان جانوروں کا خیال فرماتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال رحمت کی بارش سے دنیا والوں کو مالا مال فرماتے دیتے ہیں، گویا کہ ان جانوروں کے صدقے میں انسانوں کو بھی باران رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ جو بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بارش کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی، تلعن البہائم عصاة بنی آدم، تو جانور گنہگار انسانوں پر لعنت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نحوست ہے کہ ہم اس زمانے میں بھی بارش سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جس قوم میں معاملات کی خرابی عام ہو جاتی ہے، جس سماج میں لین دین کے سلسلے میں دیانت و امانت کا خیال اور لحاظ نہیں رکھا جاتا، جو قوم بد معاملگی کے اوپر اتر جاتی ہے، جس قوم کے لوگ ایک دوسرے کا حق مارنے لگتے ہیں، تو بھکمری اور قحط سالی میں بھی اس قوم کو مبتلا کیا جاتا ہے، اور ظالم حکمرانوں کے ظلم و جور سے بھی اس قوم کو سابقہ پڑتا ہے۔ آج جس طرح کے حکمران دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں یا ہمارے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ملک کے باشندے پریشان ہیں۔ ان کی زیادتیوں کے اوپر تبصرے کیے جا رہے ہیں، ان کی حرکتوں کی چرچائیں کی جا رہی ہیں۔ سارا کا سارا نظام تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کو اگر اقتدار کی کرسی ملی ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی اس کرسی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی ملک کے اقتدار پر کوئی فرد کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آج جو حکمران دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں یا ہمارے ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کی مرضی سے وہ اس کرسی کے اوپر آئے ہیں۔ اللہ نے ایسے ظالم لوگوں کو ہم پر کیوں مسلط کیا ہے، اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بد معاملگی کسی قوم کے اندر عام ہو جاتی ہے تو پھر سلاطین اور حکمرانوں کے جور اور ظلم کا اس قوم کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمیں اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دھوکہ دھڑی آج کی دنیا میں عام ہے۔ دوسرے کو فریب دے کر اپنا الو سیدھا کرنا اور اپنا مفاد حاصل کرنا آج کی دنیا میں عقل مندی اور سمجھداری سمجھا جانے لگا۔ دنیا کے معمولی نفع کو حاصل کرنے کے لیے انسان کسی کے ساتھ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔
کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کو کسی بھی انداز میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بالکل عام چیز ہو گئی ہے۔ معاملے کی صفائی جو مومن کا شیوا ہونا چاہیے تھا اور مسلمان کی علامت اور نشانی ہونی چاہیے تھی، افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ عمومی طور پر ہمارے سماج سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ماننے والے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں پیغمبر علیہ السلام کے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا نبی کریم علیہ السلام کو امین کے نام سے جانتی تھی۔ امین آپ کے نام کا ایسا جز بن چکا تھا کہ جب آپ کا نام نامی اور اسم گرامی لیا جاتا تھا تو فوراً امانت و دیانت کا تصور ہونے لگتا تھا۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی پیغمبر علیہ السلام کی امانت داری اور دیانت داری کے معترف تھے۔ آج ہم انہی کے نام لیوا ہیں، لیکن معاملات کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کے اعتبار سے ہم اتنی نچلی سطح پر آ گئے ہیں کہ آج دنیا میں ہماری پہچان معاملے کی صفائی رکھنے والے لوگوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے معاملات کی خرابی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ اور باضابطہ اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاملات کرنے تو غیروں سے کرو، مسلمان سے کرو گے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر اپنی نصیحت میں یہ جملہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس انسان کے پاس امانت داری نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو زبان کا پکا نہیں، جو وعدے کی پاسداری کرنے والا نہیں، اس کے دین و دھرم کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امانت و دیانت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَمَا نَقَضَ قَوْمٌ عَهْدَهُمْ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جو قوم زبان کی پکی نہیں رہتی، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، جو قوم اپنے قول و قرار سے مکر جاتی ہے، تو اللہ تعالی دشمنوں کو اس کے سر پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ دوسروں کی حکمرانی میں زندگی گزارنے پر اس کو مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ حالات اس قوم کے سامنے اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ قول و قرار کا لحاظ رکھنے والی اور وعدے اور میثاق اور پیمان کا لحاظ رکھنے والی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ پیغام دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر مومن کو ہر حال میں وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قول و قرار کا اور زبان کا پکا ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس قوم کے ذمہ داران، جس قوم کے لوگ، جس قوم کے افراد قرآنی اور نبوی پیغام کے مطابق اپنے سماجی معاملات کو انجام نہیں دیتے، باہمی نزاعات کا اور جھگڑوں کا شرعی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ تعالی ان میں آپس میں اختلاف پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کے لیے لوگ میدان کے اندر آ جاتے ہیں، آپس میں لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جانے لگتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ آپسی اختلاف و انتشار کا سامنا قوم کو کب کرنا پڑتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے معاملات میں فیصلے قرآنی اور نبوی ہدایات کی روشنی میں نہیں ہوتے، بلکہ دوسری چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم اپنے معاملات میں فیصلے کرتے ہیں۔ آج یہ چیز بھی دنیا کے اندر عام ہے۔
مسلمان آپسی جھگڑوں میں فیصل سرکاری عدالتوں کو بناتا ہے، غیر مسلم ججوں کے پاس اپنے معاملات مسلمان لے کر جاتا ہے، گھریلو اختلافات ہوتے، خاندانی جھگڑے ہوتے، زمین جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، دکان و مکان کا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ شوہر و بیوی کے درمیان بھی اگر کوئی اختلاف کا مسئلہ ہوتا ہے تو علماء سے شرعی رہنمائی لینے کے بجائے ہم دوسرے کے مزہ چکھانے کے لیے انتقام کی آگ اپنے دل کے اندر رکھ کر کورٹ کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں، سرکاری عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، ان کے فیصلے پر ہم ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور قرآنی اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ایک عمومی مزاج سماج کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر مسلمان آپسی معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں حل نہیں کریں گے، دوسرے راستوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپسی اختلاف کا اور انتشار کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑے۔ یہ وہ بنیادی 5 چیزیں ہیں، 5 بری خصلتیں اور بری عادتیں ہیں جن کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جس کے بارے میں آپ نے صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قوم میں اس طرح کی برائیاں عام ہوگی تو ان کو خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، انجام کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باری تعالیٰ دین و ایمان کی سلامتی اور عزت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دنیا کے جو حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، وہ کسی پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ کس طرح کی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنان اسلام کی جانب سے رچی جا رہی ہیں، کیسے ہمارے گرد گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے والے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف سازشیں رچ رہی ہیں۔ ان نازک حالات میں بھی اگر مسلمان دینی تقاضوں پر عمل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر دینی تعلیمات کو نافذ نہیں کرے گا، داخل نہیں کرے گا، تو پھر وہ کون سا دن آئے گا جب دینی اور ایمانی اعتبار سے بیداری ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملے گی۔ یاد رکھیے، اس دنیا کو اللہ نے آزمائش و امتحان کا گھر بنایا ہے۔ حالات اس دنیا میں ہر وقت یکساں نہیں رہتے، بلکہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی ناسازگار ہوتے ہیں، کبھی موافق ہوتے ہیں، کبھی مخالف ہوتے ہیں، اور حالات کا یہ زیر و زبر ہونا، حالات میں یہ اونچ نیچ ہونا، اسی امتحان اور آزمائش کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے مقدر فرمایا ہے۔ ہماری اور آپ کی اور ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حالات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دینی اور ایمانی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں سنجیدہ رہے۔ جو مسلمان ہر حال میں ایمانی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ ادا کرنے والا ہوگا تو اللہ پریشان کن حالات سے نکلنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ آج ہمیں اس ملک میں جن پریشان کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے آج سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا اسی ملک کے اندر کیا، لیکن وہ ایمانی تقاضے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو تدابیر کی شکل میں اختیار کیے رہے۔
لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے انہوں نے اپنے رشتے کو مضبوط اور مستحکم رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، اور دشمنوں کی لاکھ دشمنی اور عداوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، پریشانیوں کے بادل ہٹے، اور عزت و عافیت کے ساتھ ان کا اس ملک کے اندر زندگی گزارنا آسان ہوا۔ آج بھی ہمیں اور آپ کو حالات سے بالکل متاثر اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ فکر مندی اور تشویش الگ چیز ہے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو فطری طور پر انسان کو تشویش ہوتی ہے، لیکن تشویش اور فکر کے اندر مبتلا ہو کر بزدلی اور مایوسی کا شکار ہو جانا یہ کسی مومن کو زیب دینے والی چیز نہیں ہے۔ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو، جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، ایمان کا چراغ جل رہا ہو، وہ زندگی کے کسی موڑ پر اور کسی قدم پر مایوس اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اور ساری دنیا کی طاقتوں کو لمحوں کے اندر زیر کرنے کی صلاحیت اللہ کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا، اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کم ہمتی کا شکار مت ہو، بزدلی اور حوصلہ شکنی اختیار کرنے والے مت بنو، بلکہ پورے حوصلے کے ساتھ، ہمت و جرت کے ساتھ زندگی گزارو، اور یاد رکھو سربلندی تمہارا ہی مقدر بنے گی، کامیابی اور کامرانی تمہاری زندگی کا حصہ بنی رہے گی اگر تم سچے پکے مومن و مسلمان بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اللہ تعالی ہمیں ایمانی صفات کو صحیح طور پر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اخیر میں ایک مرتبہ پھر میں اس مدرسے کے ذمہ داران کا، اساتذہ کا اور منتظمہ کمیٹی کا ممنون و مشکور ہوں کہ ان کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں یہ مجلس آراستہ ہو سکی، منعقد ہو سکی، جس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر جمع ہونے کا اور کہنے سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ذمہ داران کو، اساتذہ کو، منتظمہ کمیٹی کو اور سارے علاقے والوں کو، بستی والوں کو، سامعین و سامعات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور ہمارے یہ حفاظ کرام اور قرائے کرام جن کے سروں پر دستار باندھی گئی، جو مختلف میدانوں میں کام بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور دینی خدمات کے لیے قبول فرمائے، اور قرآن پاک کی حق کی ادائیگی کی 100% باری تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بذروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما دی۔ اے اللہ ہم سب کی لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدعمل ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جرائم کا اعتراف کرتے ہیں، اقراری مجرم بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین اس یقین کے ساتھ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ کے در کا بھکاری محروم نہیں جاتا۔ یا اللہ یقیناً ہم نے اپنے گناہوں کے نتیجے میں آپ کے غضب اور غصے کو دعوت دی ہے، لیکن اے کریم آقا آپ کی شان بڑی نرالی ہے۔ یا اللہ آپ کی شان بڑی نرالی ہے۔ آپ اپنے گنہگار سے گنہگار بندے پر نگاہ رحمت ڈال دیتے ہیں جب وہ آپ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور معافی کا طالب بنتا ہے۔ اے اللہ ہم سب اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے بخشش کے اور عفو درگزر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ اگر ہم معاف کیے جانے کے لائق نہیں ہیں پھر بھی ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ ہی غفار الذنوب ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں۔ جو کچھ ملے گا آپ کے در سے ملے گا۔ الہ العالمین آپ کے در سے اگر دھتکار دیا جائے گا تو پھر ہم آپ ہی کے در پر آئیں گے۔ اے کریم آقا ہمیں آپ کے حبیب نے آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں دکھایا۔ الہ العالمین کرم کا اور فضل کا ہم سب کے ساتھ معاملہ فرما دیجئے۔ ہر طرح کی خیرات و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائیے، شرور و فتن سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان اور آپسی محبت کی فضا کو قائم و دائم فرما دیجئے۔ یا اللہ ملک دشمن جو طاقتیں زہر گھول کر آپسی منافرت کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں، اے اللہ ان کو خائب و خاسر فرما دیجئے۔ یا اللہ ان طاقتوں کو ذلیل و رسوا کر دیجئے۔ الہ العالمین جنہوں نے اس ملک میں بے گناہوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا ہے، جن کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جنہوں نے ماؤں کے سہاگوں کو اجاڑا ہے، جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کیا ہے، جنہوں نے ماؤں کی گودوں کو خالی کیا ہے، اے اللہ ان ظالموں کے ناپاک وجود سے اس سرزمین کو پاک فرما دیجئے۔ الہ العالمین مظلومین کی اعانت و مدد کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ مظلومین کی اعانت و مدد کے فیصلے فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہر خیر سے ہم سب کو سرفراز
سرفراز فرما دیجئے، ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو اور جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس مدرسے کو اور تمام دینی مدارس کو، مکاتب کو، تعلیم گاہوں کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی، معابد کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہوں ان سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائی۔ یا اللہ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، شافی مطلق آپ ہیں، دعاؤں میں اثر پیدا کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے۔ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ چاہیں تو تنکے میں جان ڈال دیں اور لا علاج بیمار کو لمحوں میں شفا یاب فرما دیں۔ اے اللہ کتنے لوگ بیماریوں سے اتنا پریشان ہیں کہ وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ اے کریم آقا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح کے مہلک، موذی اور وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ مجبوری، معذوری اور محتاجگی کی زندگی سے امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے، نمازوں کی پابندی کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائیے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کی حفاظت کرنے کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے راہ ہدایت پر چلنا آسان فرما دیجئے، ہر طرح کے خلاف شرع اعمال سے ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجئے، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرما دیجئے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے محترم والدین، اہل خانہ، اساتذہ، مشائخ، محبین و متعلقین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تبارک وتعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔